نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له لا ند له لا ضد له لا مثال له لا مثيل له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول مکرم، نبی محترم، شفیع معظم، باعث ایجاد دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ صلاۃ و سلام عرض کیجیے. اس دنیا کا عام اصول ہے کہ جب کسی ہائی پوسٹ کے لیے کسی کو سلیکٹ کیا جاتا ہے تو حکومت وقت، گورنمنٹ ایسے آدمی کو سلیکٹ کرتی ہے جو اس کے اسٹینڈرڈ پر پورا اترتا ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ پوسٹ اونچا ہو اور اونچے پوسٹ پر کسی نادان اور بے وقوف کو بٹھا دیا جائے. ایسا نہیں ہوتا. جتنا پوسٹ اونچا ہوگا شخصیت اور پرسنالٹی جو ہے وہ اتنی ہی اونچی ہوگی. اس قانون کو پیش نظر رکھیے اور اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں میں سے جس ذات گرامی کو اللہ تعالی نے اپنا حبیب بنایا، خاتم الانبیاء والمرسلین بنایا، اندازہ کیجئے کہ یہ پوسٹ کتنا اونچا ہے. اتنا اونچا کہ خدا کی خدائی میں اس سے اونچا کوئی پوسٹ نہیں. خدا کے بعد سب سے اونچا، سب سے ہائی اسٹیج اور رینک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. خوب یاد رکھیے. جس برانچ یا سرکل یا
گروپ کے لیے کسی آدمی کو چنا جاتا ہے تو سلیکٹ کرنے والا، چننے والا اس گروپ میں سب سے اچھے آدمی کو چنتا ہے، اور یہ ہے کہ جو آدمی سلیکٹڈ ہوتا ہے، چنا ہوا ہوتا ہے، اس آدمی کی خوبی، اس کی پوزیشن، اس کی اچھائی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جو آدمی چننے والا ہے وہ بہت اچھا ہے، کیونکہ ایک اچھا آدمی ہی اچھے آدمی کو چنتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ اونچے پوسٹ پر جو آدمی ہوتا ہے اس کی ہر خوبی اور اس کا ہر کمال گورنمنٹ کے کمال کو، گورنمنٹ کی خوبی کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ وہ ہے جہاں ہمارے جو نالج کے جو سورسز ہیں اور علم کے جو ذرائع ہیں وہاں تک نہ پہنچ سکے اس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی آنکھوں میں نہیں آ سکتا، زبان سے اس کو نہیں سمجھا جا سکتا، کان سے اس کو نہیں سمجھا جا سکتا، ناک سے اس کو نہیں سمجھا جا سکتا، ہاتھ سے اس کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ انہی 5 قوتوں سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی انسان کی ان 5 قوتوں سے اللہ تبارک و تعالی بلند والا ہے، پھر اللہ کو کیسے کوئی سمجھے اور کیسے کوئی جانے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کو معاف اللہ کوئی پکڑ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کوئی سننے کی چیز نہیں جس کو سنگے اور سننے کی چیز نہیں کہ جس کو سنا جائے، تو پھر وہ کون ہے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کہاں ہے؟ بس یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، اپنے جمال کا، اپنے جلال کا اور اپنے کمال کا مظہر بنا کر، آئینہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ اے میری مخلوق تم نبیوں کو دیکھو۔ جب تم نبیوں کو دیکھو گے تو پھر ڈائریکٹ نہ صحیح لیکن انڈائریکٹ تمہیں میرا دیدار ہو جائے گا، کیونکہ نبی کی صورت کے آئینے میں میرے جمال کا اور جلال کا جلوہ نظر آتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ انبیاء کاملین دنیا میں جتنے تشریف لائے وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات کے مظہر تھے، یعنی نبیوں کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال نظر آتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا، اللہ کا کمال نظر آیا، سبحان اللہ، بڑی طاقت ہے۔ فرعون کے مقابلے میں آپ نے بڑی قوت کا مظاہرہ کیا، حضرت کلیم کو دیکھا تو خدا کا کمال نظر آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو خدا کا کمال نظر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کائنات میں دیکھا تو خدا کا کمال نظر آیا۔ یہ تمام نبی خدا کی صفات کے مظہر بن کر آئے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری سلیکٹڈ چنے ہوئے مصطفیٰ مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف خدا کے کمال کے مظہر نہ تھے بلکہ خدا کی ذات کے مظہر بن کر آئے۔ ذات اور صفات دونوں کے مظہر بن کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے
اور جس شخص نے، جس ذات گرامی نے، جن لوگوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، ان لوگوں کو خداوند تعالیٰ کی قدرت کا بھی علم ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بھی علم ہو گیا. تو معلوم نہیں ہوا کہ خدا کی ذات اور خدا کی قدرت کا علم یہ موقوف ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور صفات کے جاننے پر. جو آدمی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور صفات کو نہیں جانتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کو ہرگز نہیں جان سکتا. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ خداوند تعالیٰ کو جاننے کا اور کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں، بس یہی ایک ذریعہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے، لا شریک ہے اور لا نظیر ہے. یہ سب کچھ ہم کس کنیکشن سے کہتے ہیں؟ وہی کنیکشن جس کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے رضا فیض ہے احمد پاک کا، اے رضا فیض ہے احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے. اے فاران کی چوٹی پہ چمکنے والے آفتاب، اے غار حرا میں عبادت کرنے والے آقا، یہ آپ کا قدم تھا، آپ کا وجود تھا، آپ کی ذات تھی جس نے عابد کو معبود تک پہنچایا، مخلوق کو خالق سے ملایا، مرزوق کو رازق کا واسطہ بتایا، ساجد کو مسجود کی طرف جھکنے کی توفیق عطا فرمائی. اے محمد رسول اللہ اور اے سید الانبیاء والمرسلین آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حضور آپ کا کرم تھا کہ آپ نے خدا کی مخلوق کو یہ سہارا دیا کہ آج ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین کا اس سلسلے میں عجیب و غریب ارشاد ہے، اور قرآن اور حدیث سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی. مثلا یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اور اوپر کو دیکھا تو عرش کے پائے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا الہ العالمین، یہ کون سی ذات گرامی ہے، یہ کون سی شخصیت ہے، یہ کون ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے، کون ہے یہ؟ جواب میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ ارشاد فرمایا گیا کہ اے پیارے آدم لولا محمد، اگر محمد نہ ہوتے تو ما خلقتک، تو اے پیارے آدم میں آپ کو پیدا ہی نہیں کرتا. اندازہ کیجئے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کو پیدا نہیں کرتا. اسی روایت میں ارشاد فرمایا گیا کہ نہ میں زمین کو پیدا کرتا، نہ آسمان کو پیدا کرتا، نہ چاند اور سورج کو پیدا کرتا. ایک روایت میں ارشاد فرمایا گیا لولا محمد ما خلقت الدنیا، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو دنیا ہی کو پیدا نہیں کرتا. ایک روایت میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو، یعنی جو میری گاڈ ہڈ ہے، میں جو خدا ہوں، میری جو گاڈ ہڈ ہے، میں اس کو ظاہر نہیں کرتا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے.
اندازہ کیجئے کہ وہ رسول اس کا اسٹیج کتنا اونچا ہے، شان کتنی اونچی ہے. جناب فرماتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا. معلوم ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کی جان ہے، جان. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے عرش و کرم، عرش و کرسی، لوح و قلم، حجابات اور یہ چاند تاروں کی سیر کرنے والوں، آؤ دیکھو علماء کیا فرماتے ہیں. امام راضی کا ارشاد ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے اقدس کا جو پسینہ ہے، آپ کے رخ انور کا جو پسینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس پسینے سے عرش کو، کرسی کو، لوح کو، قلم کو، آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اندازہ کیجئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفعت تو کوئی دیکھے، اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام تو کوئی دیکھے. اور دوستو میرے آقا کا مقام اللہ اکبر، وہ تو اللہ جانے. دیکھنے کی بات تو یہ کہ جس زمین کے حصے پر گنبد خضرا کا وہ حصہ، وہ مزار انور کا مبارک اور مقدس پورشن اور حصہ جس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج جلوہ فرما ہے، اس حصے کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کا کیا عقیدہ ہے. اے کعبے کی جانے والوں، کعبہ کی تطہیر کہ ہم قائل ہیں، کعبہ کی عظمت خدا کی قسم ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. کعبہ معظم بھی ہے، مکرم بھی ہے، مشرف بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک اور نورانی اور زندہ جس زمین کے ٹکڑے سے لگا ہوا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا کعبے سے بھی افضل. اور فرمایا کہ کعبہ تو زمین کی بات ہے، فرمایا کہ آسمان سے بھی افضل، اور فرمایا کہ آسمان سے جو اونچا ہے عرش، فرمایا کہ عرش الہی سے بھی یہ زمین کا ٹکڑا افضل ہے. کیوں؟ انسانی کائنات اور تمام کائنات کی جان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم جو لگا ہوا ہے. اور بات بڑی سیدھی سی ہے، اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں. یاد رکھیے، اگر کنگ آف کنٹری، اگر کسی ملک کا بادشاہ اگر اپنے پیلس میں ہو تو وہ کنگ پیلس کہلاتا ہے. لیکن میرے دوست تو کسی میٹنگ میں جا کر بیٹھ جائے، کسی مکان میں جا کر بیٹھ جائے، کسی دکان میں جا کر بیٹھ جائے، جہاں بھی وہ کھڑا ہوگا، جہاں بھی وہ بیٹھے گا، تو اس جگہ کو اور اس مجلس کو اور اس روم کو ایک خاص عزت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ یہاں بادشاہ آیا ہے. جی، اس مقام کے اوپر بادشاہ آیا ہے. آج اے تاریخ کی سیر کرنے والوں اور موریشس کے آئی لینڈ کو دیکھنے والوں، تم نے یہاں کہیں نہیں دیکھا ہوگا، سڑک پر چلتے چلتے آپ نے دیکھا کہ ایک یادگار ہے، ایک عمارت ہے. پوچھا گیا کہ صاحب یہ عمارت کیسی، یہ یادگار کیسی؟ تو جواب میں یہ کہا جائے گا کہ یہ یادگار اس لیے ہے کہ اس مقام کے اوپر ایک بادشاہ آیا تھا، اس مقام کے اوپر بادشاہ آ کر کھڑا ہوا تھا، اس نے یہ کام کیا تھا. یعنی اگر بادشاہ کسی مقام پر کھڑا ہو جائے تو اس مقام کو بھی عزت حاصل ہو جاتی ہے. میرے دوستوں، یہ جو دنیا کے بادشاہوں کا ذکر کر رہا ہوں، آؤ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھو جو اللہ کے محبوب ہے. فرمایا کہ چونکہ اس مقام پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، اور اندازہ تو کرو کہ خدا کا عرش، عرش الہی سرکار دو عالم کے قدموں کے بوسے لیتا ہے.
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات خدا کی عرش پر جلوہ فرما ہے، خدا کی خدائی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے ہے. تو اندازہ کیجئے کہ عرش کے اوپر بیٹھنے والا اور عرش کو اپنے قدموں سے عزت دینے والے رسول جب تھوڑی دیر کے لیے عرش پر جلوہ فرما ہو تو عرش کو یہ عزت ملے کہ وہ عرش ہو، تو پھر بتاؤ کہ جس زمین پر حضور آج بھی تشریف فرما ہے اور قیامت تک تشریف فرما رہیں گے، اندازہ کرو کہ اس مقام کا کیا عالم ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. یہ سب کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی بہت اونچی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنا محبوب بنایا، انہیں اپنا حبیب بنایا. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ خدا کا ہے جو کچھ ہوا مصطفیٰ کا، خدا کا ہے جو کچھ ہوا مصطفیٰ کا. اے میرے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، خدا کا ہے جو کچھ ہوا مصطفیٰ کا. اندازہ کیجئے کہ میرے رب کا سب کچھ ہے اور رب نے اپنے فضل و کرم سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب کچھ عطا کر دیا. اور سب کچھ میرے دوستو اپنے فضل و کرم سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دے دیا. تو میرے دوستو وہ محمد رسول اللہ ہے جو نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور وہ ہو گئے تو سب کچھ ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ ہر جگہ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کا، کمال کا ظہور ہے. اللہ اکبر. اے الہ العالمین ملت اسلامیہ کو اپنے نبی کی سچی اطاعت اور سچی محبت کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.